فضیلت الشیخ عبداللہ البعیجان حافظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو شرح صدر عطا فرمایا۔ آپ کے ذریعے بہت ساری آنکھیں کھولی، بہت سارے کان سماعت کے لیے تیار کیے، اور بہت سارے دل جن کے اوپر غلاف چڑھ گیا تھا ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ تقوی کا کلام، تقوی کی بات سب سے مضبوط قلعہ ہے، سب سے اچھا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ بہترین قصص اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہیں، اور بہترین ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہدایات ہیں۔ بدترین اعمال ایجاد کردہ کام ہے، اور ہر ایجاد کردہ عبادت بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے بندوں یاد رکھو کہ تقوی ہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کو اپنا لینا چاہیے، اور جس سے اللہ نے منع کیا اور ڈانٹا ہے اس سے بچ جانا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کیا کرو، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کر لی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اے لوگوں، انسان فقیر ہے، محتاج ہے، اپنے رب کا فقیر اور محتاج ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کو زندہ کیا، اس کو رزق دیا، اس کو بے نیاز کیا، اس کو کھلایا، اس کو پلایا، اس کو پردہ پوشی اس کی اس کو لباس فراہم کیا، اس کو شفا دی، اس کو عافیت دی۔ جب سمندر میں آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا جس کو تم پکارو۔ زمین پر کوئی ایسی مخلوق نہیں جو قدم رکھتی ہو جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، جس کا ماضی اور مستقبل اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ ہر چیز کتاب مبین میں تحریر شدہ ہے۔ اللہ کے بندوں، سائلین دعا کرنے والوں کی دعائیں پوری کرنے اور بے کسوں کی آوازیں سننے اور ان کے کام کرنے پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر ہے۔ ہر سننے والے کی بات سنتا، ہر پکارنے والے کی بات سنتا ہے، ہر مانگنے والے کو دیتا ہے۔ اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا، اس کے پاس جو کچھ ہے اس میں کبھی کمی نہیں آتی۔ لوگوں کی آرزوئیں اور تمنائیں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کو گنا ہی نہیں جا سکتا، اور ان کا احاطہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے جو واحد و احد ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سن لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، دیکھو میں نے اپنے نفس پر بھی، اپنے آپ پر بھی ظلم حرام کیا ہے اور آپ کے لیے بھی حرام کیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں، لہٰذا مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں نے لباس دیا، لہٰذا مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے رہتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرتا جاتا ہوں، تو مجھ سے معافی مانگا کرو تاکہ میں تمہیں معاف کروں۔ اے میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانے کے قابل ہو ہی نہیں سکتے، مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہو ہی نہیں سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب سے زیادہ متقی انسان جیسے بن جائیں تو اس سے میری ملکیت میں، میرے خزانوں میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب، تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن ویسے بن جائیں جیسا دنیا کا بدترین شخص ہے تو اس سے میرے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اگلے اور پچھلے انسان اور جن
ایک ہی میدان میں سب کھڑے ہو جائیں اور سب مجھ سے مانگنے لگیں، میں ہر انسان کو اس کی منہ مانگی چیز دے دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں بالکل بھی کمی نہیں آئے گی، ہاں اتنی جتنی اگر سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالا جائے تو اس کے ساتھ جتنا پانی لگا رہتا ہے اتنا۔ یہ تمہارے اعمال ہی ہیں میرے بندو جو میں گن کے رکھتا ہوں، پھر ان کے مطابق ہی آپ کو جزا دیتا ہوں، سزا دیتا ہوں۔ جس کو اچھی چیز ملے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جس کو کچھ اور ملے وہ اپنے نفس کے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اے لوگو، دیکھیے دعا ہی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین نیکی ہے، اس کا معاملہ بہت اہم ہے، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بہت زیادہ نعمتیں ملتی ہیں، ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دعا وہ عظیم دروازہ ہے جس سے انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، ہر بھلائی ملتی ہے، ہر شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ دعا وہ چیز ہے جو انسان کو مانوس کرنے والی چیز ہے، جب کہ وہ مصیبت میں ہو، جب انسان سختی میں ہو تو انسان کو بھلائی، انسان کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان مکروب ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا۔ اسی کے ذریعے بلائیں ختم ہوتی ہیں، سزائیں ختم ہوتی ہیں، اسی کے ذریعے قضا بھی، تقدیر بھی رک جاتی ہے اور بدل جاتی ہے۔ اللہ کا رخ کرو دعا کے ذریعے۔ اللہ کے ہاں اس سے بڑھ کر کوئی قابل قدر چیز نہیں کہ انسان ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہو، لہٰذا ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے دعا کرو، اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، پوری گریہ زاری اختیار کرو، اللہ سے خوب عاجزی کے ساتھ مانگو۔ کیسی عجیب چیز ہے کہ انسان اس چیز سے تو پیچھے ہٹے، حیا کرے کہ اللہ سے سوال کرے، جس نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ دے گا، جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جو بے نیاز ہے، جو قدرت رکھنے والا ہے، جو عظمت والا ہے، جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، جس کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں، جب وہ چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی طرح کے خرچ سے اس میں کوئی کمی نہیں آتی، صبح و شام وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ دیکھو اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جتنا تب سے اس نے خرچ کیا ہے، اس میں سے، اس کی وجہ سے اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم کے ذریعے برکت عطا فرمائے، اس میں آنے والی آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ فرما رہے ہیں اللہ کے احسان پر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے بہت ہمیں عطا فرمایا اور بہت نوازا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کی شان کی بلندی بیان کرتا ہوں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کی خوشنودی کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر۔ اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا ہے، وہ یوں کہ وہ ان کے کام کرتا ہے اور ان کو دعا کا حکم دیتا ہے، اور ان سے وعدہ کیا ہے اس نے کہ وہ ان کی دعاؤں کو سنے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کہتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری بات کو سنوں گا اور جواب دوں گا۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا لوگ میری بات مانیں اور میرے دین پر قائم ہو جائیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو مسلم بھی اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ اس کو ضرور دیتا ہے یا اس کو اتنی برائی سے بچا دیتا ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ وہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے۔ ایک شخص نے کہا رسول اللہ پھر ہم بہت دعائیں کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ اور دینے والا ہے۔ اس امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندوں، اچھے اور قبولیت کے اوقات کو تلاش کرو، کیونکہ ان میں زیادہ امکان ہوتا ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرے، اور اس میں زیادہ بہتر ہے کہ دعا کی جائے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان قریب ترین حالت میں اللہ سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، تو اس میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ جمعے کے دن بھی ایسی ایک گھڑی ہے جس میں اگر انسان دعا کرتا پایا جائے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ رات کے آخری پہر تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا تک آتا ہے اور آ کے خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی سوالی جس کی میں مراد پوری کر دوں۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اور لیلۃ القدر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں وہ دعا بھی ہے جو روزے دار کرتا ہے، جو مسافر کرتا ہے، جو مظلوم کرتا ہے، جو والد کرتا ہے، جو بے کس کرتا ہے، اور جو نیک لوگ کرتے ہیں، اور جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، دعا عبادت ہے، تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، صرف اللہ سے مانگا کرو۔ اچھے اوقات میں اللہ کو یاد رکھا کرو، مشکل اوقات میں اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رہو، اللہ کی طرف متوجہ رہو، اچھے حالات میں، برے حالات میں وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اے بیٹے، میں آپ کو کچھ الفاظ سکھا رہا ہوں، اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، تم اس کو اپنی طرف متوجہ پاؤ گے۔ مانگو تو صرف اللہ سے مانگنا، مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد چاہنا۔ یاد رکھنا، ساری امت مل کر تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، ہاں وہ چیز دے سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہو۔ اگر وہ سب مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں وہ نقصان جو اللہ نے آپ کے حق میں لکھا ہے وہ دے سکتے ہیں۔ قلم اٹھا لیے گئے اور اب صحیفے خشک ہو چکے، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ اچھا لگتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے جبکہ وہ مصیبت میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے حالات میں اللہ سے دعا کرتا رہے۔ یہ بھی امام ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے بندو، قبولیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرے، گریہ زاری کرے، خوب خشوع و خضوع اختیار کرے، اور دعا میں حد سے نہ بڑھا جائے۔ کوئی انسان اپنے خلاف دعا نہ کرے، کوئی انسان اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے، کوئی انسان اپنے مال کو بد دعا نہ دے، کوئی انسان کسی ظلم یا گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ جب انسان دعا کرے تو اپنی آواز کو مدھم رکھے اور پورے عزم کے ساتھ دعا کرے۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا جو حکم دیا ہے اس کو قبول کرے اور اللہ سے دعا کرے، یہ سمجھے کہ اللہ اس کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے اور اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے دعا کرو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، اور یاد رکھو کہ اللہ ایسے شخص کی دعا نہیں کرتا کہ جو دعا کر رہا ہو اور اس وقت اس کا دل غفلت میں پڑا ہوا ہو۔ پھر درود و سلام بھیجو اس ہستی پر جس پر درود و سلام بھیجنے کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ اے اللہ تمام خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن والا، سلامتی والا، اطمینان والا بنا دے اور تمام مسلمان ممالک کو بھی ایسا بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال کو درست فرما دے۔ اے اللہ ان کے اختلافات کو ختم کر دے، ان کو یکجا کر دے، ان کو حق پر اکٹھا کر دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ امن و امان عطا فرما ہمارے اس ملک کو بھی، اور اس کی حفاظت بھی فرما ہر برائی سے اور ہر شر سے۔ اے اللہ اس کو امن والا بنا دے، اسے اطمینان والا بنا دے۔ اے اللہ اس کو تمام شرور سے اور تمام فتنوں سے محفوظ فرما،
اے اللہ چال بازوں کی چالوں سے اسے بچا لے، اے اللہ مکاروں کی مکاریوں سے اسے محفوظ فرما لے، اے پروردگار عالم اے اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمارے ان جوانوں کی حفاظت فرما جو سرحدوں کی پہرہ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے قدموں کو مضبوط کر دے، اے اللہ ان کو ایسا قلعہ بنا دے جو لوگوں کا مقابلہ کرنے والے ہوں، جو ان کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کے خلاف ان کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کے علاقوں کو امن والا بنا دے، ان کو امن و امان اور سکون اور چین نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں اور شہروں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے حکمران کو خادم حرمین شریفین کو کامیاب فرما، اے اللہ اس کی تائید فرما، اے اللہ اس کو صحت و عافیت کی پوشاک پہنا، تو ہی رب العالمین ہے، اے اللہ اے پروردگار عالم اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، تو ہی دعا سننے والا ہے، اے اللہ ہم سے قبول فرما تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے، اے اللہ رحمت برکت اور سلامتی نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، اور ہم سب سے بھی راضی ہو جا، تو ہی عزت والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔